ستم کو ہم کرم سمجھے، جفا کو ہم وفا سمجھے، جو اس پر بھی نہ ہو سمجھے تو اس بت سے خدا سمجھے۔ ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن، مانگنے والے مانگ خدا سے، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ، پروگرام محفل سما، روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ۔ پر امید زندگی کا سفر، پروگرام رہنمائے زندگی، ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ، پروگرام فرمان الہی، ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر، پروگرام نماز فجر، روزانہ صبح 5:30 بجے۔ مصطفیٰ مصطفیٰ پروگرام نوائے سروج، روزانہ صبح 6 بجے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو، بہار صبح۔ زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہم سفر ہو، ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ، غیر جانبداری ہمارا شعار، خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار۔ دیکھیے خبر نامہ ان اوقات پر۔ میرے قاتل کو ہے مفت بدنامی، ہائے میرے قاتل کو ہے مفت بدنامی، کام کر گئی ہوتی، کام کر گئی ہوتی، مر گیا اپنا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمثالكم، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمد للہ تعالی
اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے تھے، اور آج امید ہے کہ اس سلسلہ وار گفتگو کی آخری نشست ہوگی اور ہم انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو کنکلوڈ کر لیں گے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں، 2 یا 4 ٹانگوں پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، وہ ہوں یا ہوا میں پروں کے ساتھ اڑنے والے سب پرندے، ارشاد فرمایا گیا اے انسانوں الا امم امثالکم، وہ بھی تمہاری ہی طرح، تمہاری مماثل، تمہارے ساتھ کئی سملیرٹیز رکھنے والی ایک مخلوق کا ایک گروہ، ایک طبقہ بنایا گیا ہے۔ وہ بھی ایک طبقہ مخلوقات ہے، اور ان کی اور تمہارے اے انسانوں تمہارے درمیان کئی بایولوجیکل سملیرٹیز ہیں، اور ان کے سملیرٹیز میں کئی خواص مشترک ہیں، ان کی اور تمہاری ولادت میں، پرورش میں، تخلیق میں، پراپرٹیز، کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس میں، ایمبریونک پروسیس میں، اور اسی طرح سیلولر ڈویژن جب ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس میں سے بچوں کا جنم لینا ہے، پھر اس کی ولادت ہے، پھر اس کی پرورش ہے، دوران خون کا نظام ہے، ڈائجیشن ہے، انہضام کا نظام ہے، ہڈیوں کا بننا ہے، مسلز کا بننا ہے، گوشت اور پوست کا تیار ہونا ہے، پھر کھانا پینا ہے، اس کا ہضم ہونا ہے، اور پھر اس کا فضلات کا نکلنا ہے۔ الغرض بے شمار میٹر ہیں جن میں وہ تمہارے ساتھ مماثلت اور سملیرٹیز رکھتے ہیں، جینیٹک اعتبار سے بھی، جینز میں بھی، اور اس کے سسٹم اور ورکنگ میں بھی، ان کی میموریز ہے، ان کے دیکھنے کے اعضاء ہیں۔ ارشاد فرمایا امم امثالکم، وہ حیوان ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ جانور ہیں، چوپائے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، مگر تمہارے ساتھ مماثلت رکھنے والے، مشابہت اور سملیرٹیز رکھنے والے وہ بھی گروہ ہیں، طبقے ہیں مخلوق میں۔ اب یہ بات کہہ کر قرآن مجید نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا کہ اسی طرح جیسے انسانی زندگی میں انسانوں کے تمام طبقات کے ساتھ اسلام نے رحمت، شفقت، محبت، امن، سہولت، بھلائی، خیر خواہی اور احسان کا سلوک کرنا مسلمانوں پر واجب کیا ہے، اسی طرح حیوانات پر بھی شفقت، محبت، احسان، نرمی اور بھلائی کا سلوک واجب کیا ہے، اس طرح پرندوں پر بھی واجب کیا ہے، حتیٰ کہ چیونٹیوں تک، چڑیا، کبوتر، فاختہ، چیونٹیوں تک، تمام جانور، پرندے اور رینگنے والے جانوروں تک بھی اللہ تبارک و تعالی نے حسن سلوک میں، شفقت و رحمت میں، محبت میں اور احسان میں یکساں حکم جاری فرمایا ہے۔ تو یہ اینیمل رائٹس مقرر کیے گئے ہیں اس آیہ کریمہ میں، امم امثالکم کہہ کر، کہ جس طرح وہ تمہارے ساتھ بہت سے امور میں سملر ہیں، اس طرح رائٹس میں بھی سملر ہیں، تو ان کے بھی حقوق کی پروٹیکشن اور تحفظ کیا جائے گا۔ تو اسلام ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ اینیمل رائٹس کی بھی تلقین کرتا ہے اور حکم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انوائرمنٹل ہیلتھ اس کو مینٹین کرنے کا حکم آ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ پھر ان کی ذات ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ انوائرمنٹل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے، ریلیٹڈ ہے، سو اس کی بہتری کے احکامات بھی اسلام اسی رحمت و شفقت کے باب میں عطا کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام رحمت و شفقت کے جانوروں، پرندوں اور تمام ان جاندار چیزوں کے لیے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن مجید نے فرمایا آقا علیہ السلام کے حق میں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کی رحمت و شفقت تمام عوالم کے لیے ہے۔ یہ نہ تو ایک عالم کا کہا اور نہ صرف عالم انس کا کہا، نہ صرف عالم جن کا کہا، نہ صرف جن و انس کا کہا،
جیسے ارشاد فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات کو اور بنی نوع انسان کو، دونوں طبقات کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی بندگی، اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان دو طبقات، مخلوقات میں سے دو طبقوں کے لیے عبادت اور اللہ کی بندگی کو واجب قرار دیا گیا، یہ نام لے لیے، مگر جب آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت کی بات آتی ہے یا اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کی پرورش کرنا اور ان کی کفالت کرنا، ان کی ضروریات کی فراہمی کرنا اور ان کو پرورش دینا بطور رب، جب اس موضوع پر بات آتی ہے تو خود کو رب العالمین کہتا ہے، حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین فرماتا ہے، خود سارے جہانوں کا اور جمی طبقات مخلوقات کا رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمی جہانوں کے لیے اور تمام طبقات مخلوقات کے لیے رحمت و شفقت ہیں۔ سو یہی پیغام رحمت و شفقت کا اسلام نے بھی تمام طبقات خلق کے لیے دیا ہے۔ تو اینیمل رائٹس اور انوائرمنٹل ہیلتھ کے باب میں اسلام کی تعلیمات اسی طرح رحمت پر مبنی، شفقت پہ مبنی، احساس پر مبنی، درد مندی پر مبنی، بھلائی پر مبنی، احسان پر مبنی۔ اور اس کا بنیادی اصول یہ ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نرم روی، شفقت، محبت اور نرمی اور ملاطفت، اس کا سبق ہر عمل میں، ہر امر میں، ہر شے کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ سلوک اور رویے میں عطا فرمایا۔ اور آپ نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا، ان کو فرمایا علیک بالرفق ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ينزع من شیء الا شانہ، اپنے اوپر نرمی کرنا، شفقت کرنا، ملاطفت اور نرمی اور ملائمت کے ساتھ پیش آنا، سختی کا سلوک نہیں بلکہ نرمی کا سلوک کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، کہ کوئی بھی کام ہو زندگی کا اور دنیا کا جس کے اندر نرمی ہے، اللہ اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے، اس کے وزن کو، قدر و قیمت کو، اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور جس کے اندر نرمی نہیں، لے لی گئی ہے، نرمی چھین لی گئی ہے، اللہ اس کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتا ہے۔ سو اس بنیادی اصول کو جب سامنے رکھ کر قرآن اور حدیث کے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم فرامین نبوی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میں کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب و بدء الخلق میں اور صحیح مسلم میں باب و تحریم قتل الہرہ، بلیوں کو مارنے کو حرام قرار دیا گیا اس باب میں، اور کتاب البر میں یہ حدیثیں آئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ حبستها حتی ماتت لا ہی اطعمتها وسقتها اذ حبستها ولا ہی ارسلتها تأکل من خشاش الارض۔ فرمایا ایک عورت بنی اسرائیل کی صرف اس وجہ سے دوزخ میں داخل کر دی گئی، اسے عذاب جہنم دیا گیا کہ اس کے پاس ایک بلی تھی، اس نے کوئی بلی نے اس کا نقصان کر دیا ہوگا، کسی وجہ سے بلی کو اس نے باندھ دیا، نہ اسے کھانا کھلایا نہ پانی پلایا، باندھے رکھا حتیٰ کہ بلی مر گئی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ جا کے خود اپنی خوراک کیڑے مکوڑوں کے ذریعے کھا لے اور اپنے آپ کو جان بچا لے۔ تو اس کو حبس کرنے یعنی قید کرنے اور اس وجہ سے اس کے مر جانے کی بنا پر وہ عورت جہنم میں داخل ہوئی۔ اپنے اعمال اس کے اور کیا تھے اس کا ذکر نہیں آیا، اگر کوئی اور نیکیاں تھی بھی تو غارت گئی، ایک بلی کی جان تلف کرنے کے نتیجے میں اللہ نے جہنم بھیج دیا۔ یہ تو ایک بلی جیسے جانور کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہے، اگر اس پر ظلم کیا، زیادتی کی اور اس کی موت کا باعث بنی یہ خاتون تو جہنم میں گئی۔ کہاں بلی جیسا جانور اور کہاں انسان کی قیمتی جان، اس کو تلف کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ تو تھا بلی کے بارے میں حسن سلوک کا حکم۔ اب اگلی حدیث سے کتے کے بارے میں آ رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کرتے چلے جائیے کہ اسلام کی تعلیمات میں کس قدر وسعت ہے، کتنی آل ایمبریسنگ ہے، ان میں کتنی ٹالرنس ہے، کتنا بیلنس ہے، کتنی نرمی ہے، کتنی شفقت ہے، اور اس کی شفقت اور نرمی کتنی وسیع ہے، مخلوقات کے کس کس طبقے تک اور کہاں کہاں تک جاتی۔ دیکھیے ETV اردو
सभी DTH प्लेटफॉर्म पर डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو ایک واقعہ کہ ایک کتا انتہائی پیاس میں تھا، اس کی زبان نکلی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ اس کی موت واقع ہو جاتی، قریب مرگ تھا وہ کتا محض پیاس کی وجہ سے. بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، ان کی ایک عورت تھی جو باغیہ تھی، سخت گناہگار، فاسق و فاجر اور جرم شیار تھی، مجرم خاتون تھی اور برے کردار کی حامل. اس ایک برے کردار کی حامل خاتون نے جو بنی اسرائیل میں سے تھی، اس نے اتفاق سے اس کتے کو دیکھا کہ یہ قریب مرگ ہے، پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، تو اس خاتون نے اس کو پانی پلا دیا. اسے خود پیاس تھی، اس نے خود بھی پانی پیا اور اس کے بعد اسے بھی خود پانی پلایا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ. اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے اس کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچا لی، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی. یہ اس کے لیے عظیم توبہ تصور کر لی گئی، بخشش ہو گئی. اب یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی اس کی صحت میں اور قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کی گنجائش. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے ایک اور واقعہ بیان کیا. یہ بنی اسرائیل کی ایک باغی خاتون کا واقعہ تھا. اب ایک اور واقعہ ہے اسی نوعیت کا، ایک مرد سے ریلیٹڈ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، اچانک اس نے کنواں دیکھا، اس میں پانی نظر آیا، وہ کنویں میں اتر گیا اور اس میں اتر کے اس میں پانی پیا. جب پی کے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ساتھ ہی ایک کتا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور بالکل موت کے دہانے پر ہے، مٹی کو چاٹ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور مرنے کے قریب ہے. اس شخص نے کہا، یہ لفظ ہے توجہ طلب، فقال الرجل لقد بلغ هذا القلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. اس کتے کا بھی وہی حال ہو چکا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے جو میرا حال تھا. وہ دیکھا تو وہ دوبارہ اتر گیا کنویں میں اور اس کے جو موزے تھے ان موزوں کو اتار کے پانی سے بھر لیا. اس نے موزوں کو پانی سے بھر لیا اور پھر وہ اپنے منہ کے ساتھ ان کو قابو کر کے باہر واپس آیا اور واپس آ کے اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے ان موزوں کا پانی اس کتے کو پلایا. کتا بچ گیا، سیراب ہو گیا. فسقل القلب فشکر اللہ لہ فغفر لہ. اللہ رب العزت اس کے اس عمل پہ کہ جس کے ذریعے اس نے ایک پیاسے کتے کی جان بچا لی، اللہ نے اس کے عمل کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی. کتے کی جان بچانے پہ اس شخص کی بخشش ہو گئی. یہ ہے اسلام کا سٹینس، اسلام کا تصور رحمت و شفقت حیوانات کی حد تک، کتوں اور بلیوں کی حد تک. اب جب اسلام ڈاگز اور کیٹس کو اتنے بڑے رائٹس دیتا ہے
اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور محبت و شفقت کے اور نرمی کے برتاؤ کا اتنا بڑا اجر ثواب اور فضیلت دیتا ہے کہ اس کے باعث بخشش بھی ہو رہی ہے اور عذاب جہنم میں بھی کوئی جا رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس اسلام کی تعلیمات کا تصور بنی نوع انسانوں کی جان بچانے یا جان لے لینے اس کے بارے میں کیا ہوگا، کتنی اہمیت ہوگی. یہ بات سن کر جس مجلس میں آقا علیہ السلام نے بات کی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْأَجْرَ قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَتْبَةٍ أَجْرٌ. کیا رسول اللہ یہ جو بہائم ہیں، جانور ہیں، کتے اور بلیاں، کیا ان کے ساتھ بھلائی کرنے میں اور اس عمل میں بھی کوئی اجر ہے ہمارے لیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص جس کے جسم میں تر جگر ہے، یعنی اس کے اندر زندگی ہے، ذی روح ہے، جان والا کوئی بھی جانور ہے جسے راحت بھی ہوتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ملتا ہے. بھلائی کریں تو اجر ملتا ہے، جنت تک کا اجر مل جاتا ہے. انہیں اذیت دیں تو پھر سزا ملتی ہے اور وہ دوزخ تک بھی لے جانے کا باعث بن سکتی. اسی طرح حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم، فرمایا فرکبوها صالحۃ وکلوها صالحہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بہائم پر، ان جانوروں پر رحمت اور شفقت کیا کرو اور ان کے ساتھ سلوک کے معاملے میں اللہ کا خوف کیا کرو، تقوی اختیار کیا کرو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان پر سواری کرو تو تب بھی بھلائی کے ساتھ سواری کرو جو ان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، اور جب ان کو کھاؤ، ذبح کرو، گوشت کرو تب بھی بھلائی کے ساتھ کرو تاکہ اذیت کا باعث نہ ہو، اور کھلاؤ تب بھی بھلائی اور احسان کرو. تمام امور جو ان کے ساتھ برتاؤ کے ذیل میں آتے ہیں ان میں صالحیت ہونی چاہیے، نیکی ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، بھلائی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر فوجد ناقۃ معقولۃ فقال این صاحب هذه الراحلہ. آپ نے نماز ظہر ادا کی اور ایک اونٹنی کو دیکھا کہ وہ سختی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، باندھی ہوئی ہے، اور کوئی شخص وہ پریشان ہے، بے چین ہے، اور کوئی مالک اس کا نہیں آ رہا کہ وہ قریب آئے چھوڑے. آقا علیہ السلام نے آواز دی، پوچھا کون ہے اس کا مالک، اس اونٹنی کا مالک کون ہے؟ کسی نے آواز نہیں دی. پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے نماز ادا کی، نماز پڑھ کے نکلے. فوجد الراحلہ کما ہی، اسی حال میں اس اونٹنی کو دیکھا. آپ نے پھر پوچھا این صاحب هذه الراحلہ فاستجاب له فقال انا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتتق اللہ عز وجل فیها اما ان تاکلها او تطعمها واما ان ترسلها حتى تبتغي لنفسها. فرمایا تو اللہ کا خوف نہیں کرتا اس اونٹنی کے بارے میں، اس جانور کے بارے میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو اسے آزاد کر دو، چھوڑ دو، اور اس کو کھانا کھلاؤ، اتنا سختی سے باندھا ہوا ہے، یا اس کو ویسے آزاد کر دو، جانے دو تاکہ اپنا کھانا خود تلاش کر کے کھا لے. باندھا ہوا بھی ہے، کھانا بھی نہیں دے رہے اور اذیت میں بھی رکھا ہوا ہے. یہ ظلم ہے. اللہ سے ڈرو جانوروں کے معاملے میں. BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर. महसूस करें खबरों की धड़कन. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے
सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी। हजरत शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह कातब अल एहसान अला कुल्लि शैइन फइज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ित्ला फइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़बह वल युहिद्द अहदुकुम शफरतहु फलयुरिह ज़बीहतहु रवाहु मुस्लिम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने हर शय पर और हर अमर पर और हर मामले पर एहसान करना, एहसान से पेश आना तुम्हारे ऊपर लिख दिया है, फर्ज कर दिया है। हत्ता कि तुम अगर जिन जानवरों को, अगर किसी को दुश्मनों के साथ जंग कर रहे हो मैदान जंग में और मारते हो, तो दुश्मन को, काफिर को, हरबी को, कम्बैटेंट को मैदान जंग में जो तुम्हारे खिलाफ तलवार और बंदूक लेके लड़ रहा है, उसे भी अगर मैदान जंग में मारो तो अजियतनाक तरीके से न मारो। मैदान जंग में लोग मारते हैं, मरते हैं, मगर खबरदार मारने का ऐसा तरीक इख्तियार न करो जिसमें दुश्मन काफिर को भी अजियत हो, इसकी इजाजत नहीं। और अगर किसी जानवर को खाने के लिए ज़िबा करो तो ज़िबा भी ऐसी छुरी और आले के साथ न करो जो उसे अजियत दे, तेज धार आले के साथ ज़िबा करो ताकि जल्द जान निकले और बगैर तकलीफ के वो ज़िबा हो जाए। इसलिए छुरी की धार को तेज कर दो और जब ज़िबा भी करो तो राहत के साथ ज़िबा करो। अंदाजा करें, जानवरों को जब खाना, गोश्त खाने के लिए ज़िबा करना जरूरी हो तो तरीके ज़िब में भी नरमी, शफकत और मोहब्बत और भलाई उसको मुकद्दम रखा गया। और मैदान जंग में काफिर को जब मारना मकसूद हो तो उस दौरान जंग जब मौत वाक़ हो तो उसमें भी अजियत का उनसर शामिल न हो। इसलिए हजरत कुर्रा बिन इयास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस एक शख्स को जिसने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके सवाल किया, अर्ज किया, इन्नी लअज़बहु शात फअरहमुहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुमकिन है कसाब होगा या जाती बकरे ज़िबा करता है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं अपनी बकरी ज़िबा करता हूं मगर मैं रहम करता हूं ज़िबा के दौरान, यानी हर मुमकिन भलाई और नरमी से काम लेता हूं, उसे अजियत नहीं होने देता। जब ये बात कह दी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वशात इन रहमतहा रहमकल्लाह, बकरी या बकरा अगर तूने ज़िबा के वक्त भी उस पे रहम किया तो सुन लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सिले में तुम पे रहमत फरमाएगा। तो जानवरों पर रहमत के सिले में अल्लाह की रहमत। इसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया मुस्नद में, इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में, इमाम बज़्ज़ार और तबरानी ने भी इस्नाद सही के साथ रिवायत की। फिर हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मर राहिमा वलौ ज़बीहता उसफूरिन, अगर एक चिड़िया और मामूली सा परिंदा उसको भी आप ज़िबा कर रहे हैं और उस ज़िबा करते हुए भी शफकत, नरमी और रहमत का दामन हाथ से न छोड़ा, रहमहुल्लाह तआला यौमुल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस मामूली सी चिड़िया और परिंदे को नरमी और शफकत के साथ ज़िबा करने के सिले में क़यामत के दिन उस शख्स पर रहमत फरमाएगा। अब इस तरह कुछ लोगों का उस वक्त तरीका था कि जानवर को अजियत देते, उनको मस्ख कर देते, उनके यानी जब मर जाता कोई तो उसको मस्ख कर देते, और कई जानवरों के उनके चेहरों के ऊपर मुख्तलिफ गहरी गहरी सुइयां या चाकू या बड़े गहरे आलात के जरिए उनके जख्म भी करते और निशान बनाते, उनको रंग भरते, निशान बनाते। तो कई लोग उनको उनकी शक्ल को मस्ख कर देते, अजियत देते। कई लोग खड़ा करते किसी जानवर को या किसी परिंदे को या मुर्गे को या मुर्गी को और उसको निशाना बना के तीर मारते। इस तरह वो निशाना सीखते थे, तीरबाजी सीखते थे, अलगर नेजाबाजी सीखते थे। तो ये मुख्तलिफ तरह के उस दौर जाहिलियत के लोगों के रिवाज थे। आका अलैहिस्सलाम ने इन तमाम उमूर को हराम करार दे दिया इस उसूल पर कि इससे जानवरों को और परिंदों को अजियत होती। फरमाया, लअनल्लाहु मन मस्सला बिल बहाइम, जिसने मुसला किया इन जानवरों का, बहाइम का, उनको अजियत दी, अल्लाह उस पर लानत भेजेगा, अपनी रहमत से उसे महरूम कर देगा। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गुजरे आप एक जगह से और एक शख्स निशाना बना रहा था, कुछ और लोग भी खड़े थे, सारे मिलकर निशाना बना रहे थे एक बैल पर, उसको तीर मारते थे और एक खास जगह उसकी मुकर्रर कर रखी थी, उस दायरे के अंदर तीर मारते थे, निशाना कर रहे थे।
آقا علیہ السلام نے ناپسند کیا، رک گئے، فرمایا لا تمثلوا بالبہائم، خبردار ان جانوروں کو، بہائم کو اذیت مت دو۔ امام نسائی نے سنن میں اس کو اسناد صحیح کے ساتھ روایت کی۔ اب ہشام بن